دین اسلام میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم اس حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو مختلف واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ میثاق مدینہ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود میثاق مدینہ ہونے کے بعد ایک موقع کے اوپر ان کے ساتھ جنگ کا معاملہ بھی پیش آیا۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا دین اسلام اقلیتوں کے حوالے سے کسی حقوق کا کوئی چارٹرڈ بیان کرتا ہے، یا یہ اسلام کے موضوع اور اس کے دائرے سے باہر کی بحث ہے؟ اس میں چند بنیادی چیزیں پہلے جاننی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت برپا ہو جاتی ہے، یعنی دنیا ہی میں جزا و سزا کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ جزا و سزا کے اس معاملے کے قاعدے کیا ہیں، وہ کس اصول پر ہوتا ہے، کن مراحل سے گزر کر ہوتا ہے، اس میں پہلا قدم کیا ہے اور آخری اقدام کیا ہے، اس کی تفصیلات بارہا میں بیان کر چکا ہوں۔ میری تصنیفات میں بھی یہ بہت وضاحت کے ساتھ زیر بحث آئی ہیں۔ اس میں ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جس میں اللہ کے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سزا کا نفاذ کریں۔ جب سزا کا نفاذ کیا جائے گا تو جو تعلق پیدا ہوگا لوگوں کے ساتھ، وہ پہلے مرحلے میں فاتح اور مفتوح کا ہوگا۔ چنانچہ اس ذیل میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ سورہ توبہ میں خود قرآن مجید کے الفاظ میں نقل ہو گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان لوگوں کے خلاف اقدام ہوگا۔ اس اقدام میں ان سے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ اگر یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، اور جنگ کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ٹھیک، وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزیہ محکومی کی علامت ہے، یعنی وہ اپنی محکومی کو قبول کر لیں اور محکوم قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کے ماتحت ہو کر، زیر دست ہو کر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہاں جو تعلق پیدا ہوا ہے وہ فاتح اور مفتوح کا تعلق ہے۔ ان مفتوحین کے لیے ہماری فقہ میں جو تعبیر اختیار کی گئی وہ اہل ذمہ کی ہے۔ اہل ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ضمانت ان کو مل گئی ہے، یعنی انہوں نے محکومی کو اولاً قبول کر لیا ہے، ثانیاً یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جزیہ کوئی عام ٹیکس نہیں ہے جس طرح کے لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ یہ محکومی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جب فاتحین کسی قوم کو مفتوح کر لیتے تھے تو گویا فرد فرد جزیہ دینے کا پابند ہو جاتا تھا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی آمدنی کیا ہے، اس نے کمایا کیا ہے، یہ لوگوں پر عائد کر دیا جاتا تھا۔ تو جزیہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ کسی قوم نے، کسی گروہ نے یا کسی فرد نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اب کسی دوسری قوم کا محکوم ہے۔ اسی قاعدے کا اطلاق کیا گیا اور ذمیوں کے حقوق بیان کر دیے گئے۔ ذمیوں کے حقوق میں ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کو قانونی تحفظ، یہ سب چیزیں آپ کو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ جس چیز میں فرق کیا گیا وہ یہ کہ نظم حکومت تو فاتحینی کے پاس ہوگا، وہ اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، الا یہ کہ کسی موقع پر ان کی خدمات کی کوئی ضرورت پڑ جائے، یعنی یہ ان کا حق نہیں ہے بلکہ فاتحین کی ثوابدید ہے، وہ چاہیں تو انہیں اس میں شامل کر لیں۔ اسی طرح یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ان سے کوئی فوجی خدمات نہیں لی جائیں گی، وہ گویا ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہیں گے۔ تو یہ کسی گروہ کو یا کسی فرد کو یہ حیثیت دے کر اس کے تمام جان، مال، آبرو کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دینا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد ختم ہو گئی۔ ٹھیک، یعنی اس کا کوئی تعلق شریعت کے عمومی قانون سے نہیں تھا۔ یہ تو در حقیقت ایک معاملہ تھا جو پیغمبر کے تحت ہوتا ہے، پیغمبر کے زمانے میں ہوتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت کا ظہور ہے۔ لیکن اس دوران جو امن کے معاہدے ہوتے ہیں ہم سب، ان کی پھر کیا ہے نوعیت ہوتی ہے؟ پہلے مرحلے میں دعوت دی جائے گی، انذار کیا جائے گا، مختلف مراحل سے آپ گزریں گے۔ جزا و سزا کا مرحلہ تو آخر میں آتا ہے، تو اس سے پہلے آپ معاہدات کریں، اس سے پہلے آپ کسی کے ساتھ مل کے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
مشرکین عرب کے اندر ہی رہتے تھے، وہاں ان کے ساتھ گویا ایک قبائلی نوعیت کا معاہدہ ہی تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کے بھی اپنے حقوق تھے، انہی حقوق کے تحت قبیلے ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، وہاں جو نظم پہلے سے مشرکین نے قائم کر رکھا تھا یا بنی اسماعیل نے یا قریش نے، اسی کے تحت آپ بھی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ بھی اگر آپ یہ کہیے تو ایک غیر تحریری معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی قبائلی رسوم ہیں، کیا عرف بن گیا ہے، اس کے تحت لوگوں کے حقوق طے ہوتے ہیں اور انہی کے تحت لوگ اپنے معاملات انجام دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ وہاں کچھ معاہدات ہوئے تھے، جس میں سے ایک معاہدے میں خود رسول اللہ بھی شریک ہوئے اور بعثت سے پہلے شریک ہوئے، اور وہ لوگوں کو انصاف دینے کا ایک معاہدہ تھا۔ اسی طرح جب مدینہ میں رسول اللہ آئے تو پہلا مرحلہ تو جزا و سزا کا نہیں ہے، ٹھیک، پہلا مرحلہ تو انذار ہے، دعوت ہے، انذار عام ہے، اس کے بہت سے مراحل گزریں گے، پھر اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ جزا کا یا سزا کا اعلان کرتے ہیں۔ جزا ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کو مانتے ہیں اور سزا ان کے لیے جو پیغمبر کے منکرین ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر کے منکرین کی پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد جزا و سزا کے معاملات سے جو صورت پیدا ہوئی غیر مسلموں کے لیے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ذمہ کا تعلق ہے، گویا جن کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، ان کو مسلمانوں کے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی حکومتیں کریں گی اور ان کو ہر طرح کی حفاظت حاصل ہوگی، البتہ بعض حقوق ان کو نہ حاصل ہوں گے اور نہ بعض خدمات کا ان کو مکلف قرار دیا جائے، ٹھیک، جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا۔ ان سے متعلق پھر آپ کو فقہ میں بہت سے خصوصی قوانین بھی ملتے ہیں، وہ حالات کے لحاظ سے بنتے بھی رہتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی فاتح اور مفتوح کا تعلق تو پیدا نہیں ہوا۔ اگر فاتح اور مفتوح کا تعلق پیدا نہیں ہوتا تو قدیم زمانے میں پھر معاہدات ہوتے تھے، یعنی کسی علاقے پر یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص حملہ کر دے گا یا کوئی قوم حملہ کر دے گی، اب مخاطبین یہ طے کرتے تھے کہ کیا ان کو مقابلہ کرنا ہے، میدان میں اترنا ہے، باقاعدہ جنگ یا قتال کے بعد طے ہونا ہے کہ وہ دنیا میں فاتح ہو کر رہیں گے یا مفتوح ہو کر رہیں گے، وہ حاکم ہو کر رہیں گے یا محکوم ہو کر رہیں گے۔ تو یہ فیصلہ میدان جنگ میں ہونا ہے، اگر میدان جنگ میں نہیں ہونا تو پھر کچھ معاہدہ ہو جاتا تھا، معاہدے میں جو شرائط طے کر لی جائے ان کے مطابق معاملہ ہو جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے بھی اپنے ابتدائی دور میں معاہدات کیے، اور اس طرح ہماری فقہ میں بھی معاہدین کی ایک اصطلاح وجود میں آئی، یعنی آپ نے حملہ نہیں کیا، آپ نے فتح نہیں کیا کسی علاقے کو، اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، وہ معاملہ آپ کی برتری کو مان کے ہوا ہے، کسی علاقے سے متعلق کسی بحث و تکرار کے نتیجے میں ہو گیا ہے، یعنی کوئی بھی اس کا سبب ہوا ہے، اس کے نتیجے میں معاہدہ ہو گیا، اور معاہدین کی حیثیت سے جو باتیں اس معاہدے میں طے ہو گئیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ اسی کی مثال صلح حدیبیہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اب کم و بیش عذاب کی زد میں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ حدود طے کر لیے گئے، ایک نا جنگ کا معاہدہ کیا گیا، اس میں بھی بعض چیزیں طے کی گئیں، مثلاً ایمان لانے والے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا، ہجرت کرنے والے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی نوعیت کا ایک معاہدہ میثاق مدینہ بھی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا و سزا کے مرحلے سے پہلے وہ معاہدہ مدینہ میں آ کے کیا، وہاں پہلے سے یہود آباد تھے، ظاہر ہے کہ جو قوم پہلے سے ایک جگہ پہ آباد ہے اس کے ساتھ آپ معاملہ ہی کریں گے نا، اب کیا ہوگا۔ تو اس معاہدے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک نوعیت کا شہری دستور ہے، یعنی ایک شہری ریاست کو ایک قاعدے ضابطے میں لے آیا گیا ہے، اس کا دفاع سب مل کے کریں گے، اس میں سب کے سب شریک ہوں گے، باہر سے کسی حملہ آور کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہر معاہدے میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر فائنل اتھارٹی کیا ہے، یعنی کون فیصلہ کرے گا، کوئی عدالت کرے گی، کوئی باہر کا ثالث کرے گا، یا یہاں پر کوئی اتھارٹی موجود ہے۔ تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اقتدار حاصل ہو گیا، تو مدینہ میں اصل قوت اوس اور خزرج کے پاس تھی، تو دونوں قبائل کے سرداروں نے یا شبلی کی تعبیر کے مطابق رؤوس قبائل نے
جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تسلیم کر لی تو معاہدے میں بھی پھر یہ بات مان لی گئی کہ فیصلہ کن حیثیت رسول اللہ کی ہوگی. تو اس طرح گویا اقتدار مان لیا گیا اور اس اقتدار میں یہود کے لیے بھی برابر کی حیثیت مان لی گئی، وہ ایک برابر کی امت کی حیثیت سے رہیں گے. اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں پہلوؤں سے معاملات کیے جا سکتے ہیں. یعنی اگر تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا ہے اور اس اتمام حجت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نافذ ہو گئی ہے تو قوانین اور ہوں گے. اور اگر کسی قوم کے ساتھ آپ عام حالات میں معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں جو دنیا کے اندر قاعدے طے ہوں گے یا ان پر معاملہ ہو جائے گا اور یا دونوں مل کر کوئی معاہدہ کر لیں گے، اس معاہدے میں جو شرائط طے ہو جائیں گی وہ ہو جائے گا.